السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق روزے کا تعارف اور اہمیت کی مشق کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، روزے کے فضائل مختصراً بیان کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر یعنی 25 پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، یعنی ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم سے پہلے جو نبی تھے ان کی جو امتیں تھیں اور ان سے پیچھے یعنی جو پچھلی جو امتیں تھیں ان پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ ایسا یعنی روزہ ایسا فرض ہے جو پچھلی امتوں پر ہم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح حضرت داؤد، جتنے بھی یعنی انبیاء کرام آئے ان کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ انسانی ہمدردی یعنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا انسانی ہمدردی کہلاتی ہے۔ ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلانا یہ انسانی ہمدردی میں آتا ہے۔ تو روزہ انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کا جذبہ یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کا جذبہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں انسان صبر سیکھتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم گساری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق کے حوالے سے یعنی کھانے پینے کی نعمتیں جو ہیں اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو آدمی اس ماہ میں روزہ دار کا روزہ افطار کروائے تو وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگا۔ یعنی اس حدیث کے مطابق جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے یعنی افطاری کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مستحق غریب لوگوں کو جو ہے وہ روزہ ان کو سحری بھی کروا سکیں اگر ممکن ہو سکے، اور ان کو روزہ افطار بھی کروائے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یعنی تمام گناہوں کی بخشش کا سبب ہے یہ کہ کسی کو روزہ جو ہے وہ افطار کروانا۔ تنگ دست یا غریب جو لوگ ہوتے ہیں، تنگ دست کہتے ہیں غریب کو، تو روزے کی وجہ سے معاشرے کے جو تنگ دست یعنی غریب لوگ، تو روزے کی وجہ سے معاشرے کے تنگ دست یا غریب لوگوں کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو ان کی بھوک اور جو بھوک کی وجہ سے جو ان کے گھر بار نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے بھوک اور پیاس کی جو تکلیف ہے اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے روزے کی وجہ سے، اور اس طرح ان کی مدد کرنے کا، ان کے کام آنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، ان کی مدد کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ اس طرح روزہ رکھنے سے معاشرے میں نیکی اور ہمدردی کی پاکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بڑا اجر رکھا ہے۔ یعنی روزہ دار جو ہوتا ہے وہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ مشغول رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے،
خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو آپ یہاں تک، اس سبق کے اس سوال کو یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔